بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں اور دینی اور ایمانی نونہالو، نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بنیادی علوم کے عنوان کے تحت چل رہا تھا، اور بات پہنچی تھی غزوہ خندق تک۔ ہجرت کے 5ویں سال پورے عرب کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت تفصیل گزر چکی ہے، تحفظ کے لیے مدینے کے ایک طرف جدھر سے انسان کے آنے، دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، خندق کھودی تھی۔ اس لیے اس کو غزوہ خندق یا جنگ خندق کہتے ہیں۔ اس بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی علیہ السلام جب خندق کھدوا رہے تھے تو اس میں بڑے بڑے معجزات بھی ظاہر ہوئی، جن میں سے چند مثالیں دی تھی، اور آخری مثال تھی یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن اپنے بھائی اور اپنے ماموں کو تک دو مٹھی تھا، دو مٹھی جو، شعیر بارلی جس کو کہتے ہیں، اس کو طرح سا کچھ بھن کر کے لیں، اور سوچ رہی تھی کہ سب کو تو نہیں کھلا سکتی، اس وقت چلے جائیں تھوڑے سے اپنے بھائی اپنے ماموں کھلا دوں، چونکہ بھوکے پیاسے خندق کھود رہے ہیں۔ اپنے گھر سے نکلی، کھجور، دو مٹھی کھجور لیں، اور کھجور لے کر کے وہ جا رہی تھیں کہ اپنے بھائی اور ماموں کو دے دیں گی، جس سے وہ کھجور کھا کے پانی پی کچھ اتارا ہو جائے گا۔ گزرتے ہوئے جب جانے لگیں اپنے بھائی اور ماموں کے پاس، تو ان کا گزر نبی علیہ السلام کے قریب سے ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے بھائی اور اپنے ماموں کے لیے ایک تھوڑا سا کھجور لے کے جا رہی ہوں، بھوکے پیاسے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کھجور میرے پاس لے کر آؤ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اپنا ایک مٹھی کھجور نبی علیہ السلام کے سامنے فرمایا بکھیر دو، یہاں کپڑا ڈالیں، اور اسی کپڑے پر ایک مٹھی کھجور انہوں نے بکھیر دی، ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، جتنے لوگ تھے سب کو بلایا، آئیں بھائی، کھجور کھائیں، پانی پئیں۔ سارے لوگ آتے گئے، کھجور کھاتے، پانی پیتے، سیراب ہوتے اور چلے جاتے، لیکن جس کپڑے پر کھجور بکھیرا تھا نبی علیہ السلام نے، کھجور ختم نہیں ہوتا بلکہ کپڑا پورا بھر گیا تھا کھجوروں سے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو خندق کے موقع پر پیش آیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے معجزات اور بشارت کی شکل میں، بشارت تھی، بشارت کے طور پر اللہ نے بہت ساری نشانیاں لوگوں کو عطا کیا، نبی علیہ السلام کو عطا کیا، جن میں سے ایک چیز یہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، خندق کی کھدائی چل رہی ہے، سارے لوگ مشغول ہیں،
ہمارا جو گروہ تھا، ہمارے حصے میں جو خندق کھودنے کی جگہ تھی، ہم اپنے تمام 10 ساتھیوں کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ کھودتے کھودتے ایک پتھر کی چٹان آ گئی، چٹان، بڑا سا پتھر، اور اس کو ہم لوگ توڑتے ہیں، ٹوٹتا نہیں تھا، اور وہاں رک گئے، آگے ہم لوگ بڑھ نہیں سکتے۔ اور کہتے ہیں ہم لوگ اپنی کدال یا اپنا پھاوڑا مارتے تو اچھل جاتا، پھاوڑا اور کدال خراب ہو جاتی، لیکن پتھر پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم لوگ تنگ آ گئے، چاروں طرف سے جب مایوس ہو گئے کہ اس پتھر کو ہم لوگ نہیں توڑ سکتے، اور جب تک یہ پتھر نہیں ٹوٹتا خندق آگے کھودنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، رک گئے وہاں۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، کچھ ساتھی ہمارے گئے اور نبی علیہ السلام جہاں کھدائی کرتے تھے پہنچے وہاں، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے کھدائی رک گئی ہے، کیوں؟ ایک ایسی پتھر کی چٹان آ گئی ہے کہ وہ اپنی ٹوٹتی ہی نہیں، جب کتنے بھی طاقت سے ہم اپنا کدال اور پھاوڑا اس کو توڑنے کے لیے مارتے ہیں تو کدال اور پھاوڑا خراب ہو جاتا، اچھل جاتا ہے، چٹان پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں اور کام رک گیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا معاملہ ہے جب کہ 3 دن سے ہم لوگ بھوکے تھے۔ اللہ اکبر، 3 دن سے ہم لوگوں کو کھانا نہیں ملا تھا، صرف پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہم لوگ تھے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام بھی 3 دن گزر چکے تھے، آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیز چکھی بھی نہیں تھی، صرف پانی پر ہم لوگ گزارا کر رہے تھے۔ اللہ، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش میں بھی صحابہ شوق سے اسلام کی سربلندی کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں سب کچھ کر رہے تھے۔ کوئی کام انہوں نے بھوک کی وجہ سے بند نہیں کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام گئے، پہنچے، اور بھوک سے آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کدال لی، نیچے اترے اور بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے کدال اور پھاوڑا زور سے اپنے دست مبارک سے مارا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کمال تھا کہ ہم لوگ پریشان تھے، ساری کدال، سارے پھاوڑے خراب ہو جا رہے تھے، لیکن پتھر کے چٹان پر کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر کے زور سے چٹان کدال ماری تو کہتے پاؤڈر اور آٹا بن کر کے پورا پہاڑ کی چٹان اڑ گئی، ختم، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہ گیا۔ وہ پتھر کی چٹان تھی لیکن پاؤڈر میں تبدیل ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ دوستو، یہ سب بشارتیں تھیں، سارے معاملات آسان ہو رہے تھے۔ یہ بشارت تھی کہ اسلام غالب آئے گا، مسلمان کامیاب ہوں گے، اور یہ کفار و مشرکین جو تقریباً 10-12 ہزار کی تعداد میں مکے پر چڑھائی کر کے
اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، وہ ناکامیاب ہوں گے اور نامراد ذلیل اور خوار ہو کر کے واپس جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر جب ہم لوگ خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان اور آ گئی، بہت لمبی خندق تھی، بڑے واقعات پیش آتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑی سی چٹان سامنے آ گئی۔ یہ براء ابن عازب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ کہتے بڑی سی چٹان آئی، ہم لوگ جب اس پر کدال مارتے یا فاوڑا مارتے، ہتھوڑا مارتے توڑنے کے لیے، تو ہتھوڑا اچھل جاتا، فاوڑے اور کدال ٹوٹ جاتے، بھنگا کر کے کچھ نہیں ہم لوگ کر سکے۔ تو آخر میں نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کا کام رک گیا ہے، چونکہ کھدائی کرتے ہوئے ایک چٹان آ گئی ہے، اور وہ چٹان پتھر کی ایسی مضبوط ہے، توڑنے والا کوئی بھی آلہ استعمال کرتے کچھ کامیاب نہیں، اور ہم لوگ اس سلسلے میں بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور موقع پر پہنچ گئے۔ کہتے نبی علیہ السلام نے آپ خندق میں اترے اور اپنے کدال فاوڑے سے زور سے بسم اللہ پڑھی اور زور سے مارا آپ نے۔ کہتے پتھر کی ایک چٹان پتھر کی جو چٹان اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر کے ذرے زدے بن کر کے اڑ گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں اللہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، بشارت ذرا دیکھیں، پورا عرب، یہود و نصارا، یہود مشرکین عرب چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیے ہیں اور چاروں طرف سے آ گئے ہیں۔ اب مدینے کو لوٹ پاٹ کے ختم کر دینا، اسلام اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے دفنا دینا مقصد تھا۔ اسلام مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، یہ انجام ہوتا ہے۔ ادھر اللہ تعالی کا کمال ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام زور سے ہتھوڑا مارا، کدال ماری، چٹان کا ایک حصہ ذرات بن کر کے اڑ گیا، اور اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارا۔ جب چٹان کا ایک حصہ پاؤڈر بن کے اڑ گیا تو لوگوں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی، اللہ اکبر۔ اور میں اس وقت یہاں خندق میں کھڑا ہوں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدائن کے اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ملک شام کے سرخ قسم کے بڑے بڑے قلعے جو ہیں، اب بڑے بڑے مکانات اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہا ہے۔ بشارت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرے گا۔ ایک دن ملک شام میں بھی آپ لوگ پہنچیں گے۔ پھر آپ نے دوبارہ ضربہ لگائی،
بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے دوبارہ ماری تو دوسرا ٹکڑا بھی کٹ کر کے ریزے ریزے بن کر کے اڑ گیا. اور پھر اللہ اکبر، لوگوں مجھے ملک فارس دے دیا گیا. اللہ کی قسم اس وقت مدائن کے سارے وائٹ ہاؤس ہم دیکھ رہے ہیں، سفید مکان جو ان کے بنے تھے، سارے بادشاہ کا دربار محل اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، سب کے محل اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے. اشارہ تھا کہ یہ بھی فتح ہوگی، یہ بھی مسلمانوں، اسلام یہاں تک پہنچے گا اور یہ بھی مسلمانوں کو ملے گا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے دونوں طرف سے دو ٹکڑے اڑ گئے، اب بیچ والا حصہ رہ گیا تھا. پھر اللہ تعالی کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری ضربہ لگائی، بسم اللہ پڑھی اور زور سے مارا. وہ بیچ کا تیسرا ٹکڑا بھی فضا میں رمل اور دھول مٹی بن کر کے اڑ گیا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، یعنی یمن بھی اسلامی ملک بنے گا، وہاں بھی اسلام پہنچے گا. آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی قسم میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں خندق میں، اور اللہ مجھے صنعاء کا مین گیٹ، جو پرانے زمانے میں شہر کے چاروں طرف کنارے کنارے ایک فصیل کھڑی کی جاتی، دیوار کھڑی ہوتی تھی اور گیٹ بنا تھا، تو صنعاء کا گیٹ جس سے سٹی میں داخل ہوتی، انٹری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت وہ اس کا محل دکھ رہا ہے، اس کا فاٹک ہمیں کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تین بشارت نہیں دی گئی. ادھر جنوب میں یمن تک آپ کو فتح ہوگی، شمال کی طرف شام تک، ادھر فارس تک آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی. یہ بہت ساری اس طرح سے کمالات دیکھے گئے. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر کامیابی ملتی نظر آ رہی تھی، اور ہر آنے والا مشکل مرحلہ اللہ تعالیٰ آسان کرتا جا رہا تھا. گرچہ بھوک کی پیاس کی کمی تھی، تکلیف تھی، لیکن فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد ہی فراخی آتی ہے، پریشانی کے بعد ہی خوشحالی ہوتی ہے. یہ آپ ان معجزات، ان واقعات سے آپ اس کو سمجھے. پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی بہت سارے واقعات اس طرح سے نقل کیے ہیں. بہرحال اس طرح سے خندق کی کھدائی کا کام چلتا رہا اور مکمل ہو گیا. پوری جہاں سے دشمنوں کے آنے کا ڈر تھا، خندق کھود دی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت سے کام لیا تھا. مدینہ شہر، اس کی آبادی بڑی عجیب و غریب ہے. جنوب، مغرب اور مشرق، یہ تین طرف سے پہاڑ، پتھریلے نوکیلے پتھر والی زمین، کھجور کے باغات گھنے گھنے، یہ ایسے تین طرف سے مدینے کو اللہ نے گھیر دیا ہے کہ ادھر سے کوئی باہر کا دشمن اگر آنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات تھیں. صرف
شمال کا حصہ جو تھا، شمال کی طرف، وہی ایک راستہ تھا جس سے باہر کے لوگ اندر داخل ہو سکیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوانے کے بجائے 3 طرف سے اللہ نے قدرتی طور پر مدینے کو محفوظ کر رکھا تھا، جنوب، مشرق اور مغرب، اور صرف شمال کی طرف سے دشمنوں کے آنے کا ڈر تھا، اس لیے آپ نے ایک ہی طرف خندق کھدائی۔ ادھر دن بھر مسلمان خندق کھودتے تھے، بھوکے پیاسے، برابر دن بھر کام کرتے، خندق کھدائی کا کام جاری رہتا، اور شام کو پلٹ کر کے گھر آ جاتے تھے آرام کرنے کے لیے۔ اور چونکہ رات میں کھدائی نہیں ہو سکتی تھی تو دن بھر کام کرتے، خندق کی کھدائی کرتے، اور شام کو اندھیرا ہو جاتا تو کھدائی کے کام بند کر کے سارے لوگ اپنے گھر واپس آ جاتے، آرام کرتے۔ اس طرح سے خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی نیت سے 4000 کی فوج لے کر کے مدینہ طیبہ میں آئے اور مجمع الاسیال نامی مقام پر انہوں نے خیمہ ڈال دیا۔ اس طرح سے وہاں وہ آباد ہو گئے۔ 6000 کا لشکر بنو غطفان لے کر کے آئے نجد کی طرف سے، انہوں نے بھی جہاں مناسب جگہ ملی انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال دیا۔ لیکن جب یہ دشمنان اسلام پہنچے تو انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، آج یہاں پہنچے تو جنگ کا ایک نیا انداز نبی علیہ السلام نے اختیار کیا ہے جس سے سارے عرب کے لوگ ناواقف تھے۔ خندق کھود کر کے لڑنے کا رواج عربوں میں نہیں تھا، اکثر لوگ اس سے ناواقف تھے۔ جب پہنچے اور مدینے پہ حملہ کرنا چاہا، دیکھا کہ یہاں تو خندق کھودے، راستہ بند ہے، اب وہیں وہ ٹھہر گئے۔ خندق کو اتنی چوڑی کھدائی کی گئی کوئی چھلانگ لگا کر کے آ نہ سکے، اور اتنی گہری کھودی گئی تھی کہ اگر کوئی گر جائے تو اوپر نکل نہ سکے۔ اب مکے کے لوگ جب پہنچے تو وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ جتنی فوجیں مکے کی، بنو غطفان کی، دوسروں کی آئی تھی، سب لوگ پریشان ہو گئے، تنگ رہ گئے۔ اب یہ کیا کریں؟ اب اندر داخل نہیں ہو سکتے، واپس جائیں جب بھی مشکل ہے، وہاں سے تیر اندازی کریں جب بھی ناکامیاب ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 2500-3000 ہزار کی فوج لے کر کے خندق کے اندر محفوظ، ادھر اندر آپ ہیں، سامنے سے 10-12 ہزار کی فوج دشمنوں کی ہے۔ جب اس طرح سے معاملہ ہوا تو یہاں بڑی آزمائش تھی۔ سورہ احزاب کی آیت اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔
بڑی تعریف اہل ایمان کی، یہ بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نے یہ دیکھا، لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے احزاب دیکھے، کیا مطلب؟ دشمنوں کی لشکروں، ان کے لشکر پر لشکر، فوج پر فوج، گروہ در گروہ چلا آ رہا ہے مدینے کی طرف، تو ڈرنے اور خوف کرنے کی بجائے اتنی بڑی فوج، طاقتور، تعداد میں 10-12 ہزار لڑاکو، مدینے میں 2-2.5 ہزار کی آبادی ٹوٹل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلحہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، جنگی تیاری کا بھی کوئی بہت بڑا ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے، لیکن اہل ایمان جو تھے اس چیز کو دیکھ کر کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمنان اسلام چلے آ رہے ہیں، فوج پر فوج آ رہی ہے، تو ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کے بجائے ایمان والوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کوئی بات نہیں، دیکھیں یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور رسول نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرنے کے بجائے وصدق اللہ ورسولہ، اللہ کی بھی ہر بات سچی اور نبی کی بھی ہر خبر سچی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اہل ایمان کے دلوں میں ڈر، خوف، بزدلی، پسماندگی پیدا ہونے کے بجائے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ واقعی اللہ اس کے رسول جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے جھکا دیا، تیار ہو گئے۔ یہ تو دوستو اہل ایمان کا تھا۔ اہل ایمان کے دلوں میں اتنی بڑی فوج دیکھ کر کے ڈر، خوف، شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ایمان میں مضبوطی آئی، ایمان میں اضافہ ہوا، یقین کامل پیدا ہوا، اور خوش تھے اور یقین ہو گیا۔ کیوں؟ آج بھی ہم لوگ سوچ رہے تھے کیسے ہوگا، لیکن اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا، جو پیشین گوئی کی تھی، آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہے ایمان کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور یقین کامل بنائے، اور نبی علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے، رب کی ہر تعلیمات کے سامنے ہمیں گردن جھکا کر کے قبول کرنے، تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان میں، ہمارے توکل میں، ہمارے اعتماد میں، یقین میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔